حضرت ایک عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، آپ کی دنیاوی تعلیم بھی اتنی ہے ماشاءاللہ کہ آپ نے علم دین بھی حاصل کیا، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، یا تو آپ ایک ہی علم حاصل کر لیتے، آپ نے دونوں علم حاصل کیے۔ 14 سال کی عمر سے 97 سے میں تراویح بھی پڑھا رہا ہوں۔ حضرت تو سارا کام آپ نے ہی کرنا تھا۔ ہاں بس شوق تھا میرا، تو آگے ذہن تھا کہ میں LLB بھی کروں، وکیل بھی بنوں، صحیح، PhD بھی کروں، لیکن وقت بہت گزر چکا تھا۔ تو اس دور میں نا جتنے علماء فارغ ہو رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کسی بینک کے شرعی ایڈوائزر لگ جائیں، جی اور آپ ایڈوائزر ہوتے ہوئے آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس فیلڈ میں آ گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ اصل معاملہ یہ کہ آج کل جو علماء فارغ ہوتے ہیں، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ میرا فیوچر اچھا ہو، اور آخری ہمارا پیر و مرشد کا جو آخری وقت تھا اس میں نے اندازہ کیا کہ میرے بینک کی جاب سے مطمئن نہیں ہے، اور میں نے آخری جب ان کے وصال سے 1 سال پہلے ان کو کہا کہ حضرت میں بینکنگ چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکشن ود نورین، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہمارے مشفق مہربان ہمارے دوست، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صدیق عمیق، صدیق کہتے ہیں عربی میں دوست کو، اور عمیق کہتے ہیں گہرے کو، تو ہمارے بہت ہی گہرے دوست، یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن سے بات کرنے میں، جن سے گفتگو کرنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ آپ ہائی لائٹس میں دیکھ چکے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن قادری رضوی ملاوی۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضرت؟ الحمدللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت ایک عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور آپ کی دنیاوی تعلیم بھی اتنی ہے ماشاء اللہ کہ آپ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں بینک UBL کے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری خدمات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حضرت اپنی تعلیم کے بارے میں سب سے پہلے کچھ بتائیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے اپنی گفتگو کو چلائیں گے۔ تو حضرت میں پوچھ رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے علم دین بھی حاصل کیا، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، یا تو آپ ایک ہی علم حاصل کر لیتے اور ایک طرف سے آپ لگ جاتے؟ آپ نے دونوں علم حاصل کیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے صرف علم دین ہی نہیں، ایک تو ہوتا ہے دور حدیث تک، پھر افتاء بھی کر لیا۔ تو اس میں یہ کس طرح سلسلہ رہا، اور کیا وجوہات رہی، اور کس طرح کے حالات رہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں میری ولادت، پیدائش تو دبئی میں ہوئی تھی، میرے والد صاحب جاب کرتے تھے، تو یہاں پر کراچی آئے تو ان کا ذہن تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ اچھا، انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی درگاہ پر ایک طریقے سے دعا مانگی تھی، منت مانی تھی۔ ان کی شادی 78 میں ہوئی تھی، 4 سال تک اولاد نہیں تھی، تو اجمیر شریف حاضر ہوئے، کراچی سے ممبئی گئے، اور ممبئی سے پھر اجمیر شریف پہنچے، اور دعا کی اگر میرا لڑکا ہوگا تو ان کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے۔ تو ہمارے محلے میں خارا در میں جب ہم دبئی سے کراچی شفٹ ہوئے تو ہمارے محلے میں مدرسہ تھا، بہت مشہور حافظ تھے، حافظ عمر جنید نقشبندی، صحیح، تو ان کی سرپرستی مجھے دیا گیا۔ اس وقت مدرسہ مصطفیٰ مسجد قاضی بازار میں لگتا تھا، پھر وہی اولڈ ٹاؤن میں محمدی مسجد، قاضی مسجد، ان مسجدوں میں ہمارا مدرسہ لگتا تھا، مدرسۃ المصطفیٰ۔ اچھا، اسکول بھی ساتھ تھی، حفظ بھی ساتھ تھا، تو حفظ کے دوران ہی استادوں نے ایسا ذہن بنا دیا تھا اچھا، کہ اس وقت ہی میرا ذہن بن گیا تھا مجھے عالم دین بننا ہے۔ او ماشاء حتی الامکان والدین کی کوشش تھی کہ دنیاوی تعلیم اچھی ہو، تو اس زمانے میں کھارا در کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا جی جی جی، کہ بچے کو کلفٹن بھیجنا، تو والد صاحب نے اس زمانے کے حساب سے بہت مشکل اور مہنگا اسکول تھا، سینٹ پیٹرز ہائی اسکول۔ اچھا، تو صبح 7 بجے وین آتی تھی، ہمارے والد صاحب خود بیگ اٹھا کر ہمیں بھیجتے تھے وین میں، اور 7:45 بجے ہم اسکول پہنچتے تھے، او ہو، اور گھر پہنچتے پہنچتے 2 بجتے تھے، اچھا پھر ٹیوشن جانا، پھر شام کو 6 بجے مدرسے جانا۔ اچھا، اس دوران اسکولنگ بھی ہوئی، اور او لیول سے پہلے میرا الحمدللہ حفظ ہو چکا تھا۔ واہ واہ، تو 14 سال کی عمر سے 97 سے میں تراویح بھی پڑھا رہا ہوں، 26-27 سال ہو گئے۔ ماشاء حفظ کے دوران ہی ذہن بن گیا تھا، پھر او لیولس کیا، اے لیولس کیا۔ اے لیولس کرنے کا مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں اس فیلڈ میں رہا تو میرا سارا حفظ قرآن ضائع ہو جائے گا، تو کیوں نہ میں اس کو بالکل چھوڑ کر دینی تعلیم میں لگ جاؤں۔ اچھا، پھر بہترین انداز میں الحمدللہ دینی تعلیم حاصل کی۔ شروع میں میرے والد صاحب اس کی بہت مخالفت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اب علاقے کی مسجدوں میں کوئی امام صاحب چھٹی پر جاتے ہیں، گاؤں جاتے ہیں، صحیح تو صحیح علاقے کے لوگ مجھے بھی بلاتے تھے صحیح، کہ 17 سالہ نوجوان تقریر بھی کر رہی ہے، خطبہ بھی دے رہا، تو والد صاحب کو بہت انسپریشن ملتی تھی، ماشاء بہت خوش ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ پھر وہ بہت خوش ہوئے، پھر اس طرح میرا سلسلہ چلتا رہا، اور بڑی محنت کے ساتھ الحمدللہ
علم دین حاصل کیے. واہ. تقریباً 99 میں نے درس نظامی شروع کیا تھا. اچھا. محمدی مسجد قاضی بازار سے سہارا در سے, صحیح. پھر بادامی مسجد سے 4 سال میں نے وہاں پر پڑھا, اور ایسا پڑھا تھا میں نے کہ اس زمانے میں طلبہ ایسا پڑھتے نہیں ہیں. صحیح صحیح. میں نے اس طرح درس نظامی کیا تھا عالم کورس کہ تقریباً ساری کتابیں زبانی یاد کی تھیں. فارسی کی کتابیں فارسی زبان میں, عربی کتابیں عربی زبان میں, اردو کتابیں اردو سے, سارا ہم نے ساری کتابیں اس کو, یعنی ہم درس نظامی کی کتابیں بھی ایسے یاد کرتے تھے جیسے ہم ٹیبلز یاد کرتے, 2 2 4 2 3 6. اچھا. اس طرح ہم ساری اس طرح. پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ صبح میں خود پڑھتا تھا, اور جو سبق میں نے صبح پڑھا ہے رات کو میں اس کو خود پڑھاتا تھا. واہ واہ. تو یوں 4 سال میں نے بڑی محنت کے ساتھ درس نظامی کھارا در سے کیا. پھر ہمارے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ کی سرپرستی میں 5ویں درجے میں نے دارالعلوم امجدیہ کراچی میں داخلہ لیا. اچھا. پھر 4 سال میں نے وہاں پڑھا. تو اللہ کا کرم ایسا ہے کہ اس مدرسے میں اس وقت دارالعلوم امجدیہ آپ جانتے ہیں کراچی کا بلکہ پاکستان کے سب سے بنیادی ام المدارس کہا جاتا ہے. ام المدارس. اور دورہ حدیث جب تھا 2008 میں, اپنی کلاس میں نہیں پورے مدرسے میں میری سب سے پہلی پوزیشن آئی تھی. اوہ ماشاء اللہ. پورے مدرسے میں ٹاپ پوزیشن آئی تھی, کیونکہ ہم نے بڑی ہمارے پیر و مرشد کی نگاہ تھی. اور میں یہ نہیں کہتا میری محنت ہے, کیونکہ ہماری شروع سے صحبت جو رہی تھی وہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے, ولی کامل تھے. جی. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, دین کی طرف آنا, درس نظامی کرنا انہی کی توجہ تھی. جو ہمارا مدرسہ جو حفظ کا مدرسہ تھا بیسیکلی وہ انہی کی سرپرستی میں تھا. ہمارا مدرسہ بیت بازی کا مقابلہ ہو, تقریروں کا مقابلہ ہو, حفظ کی دستار بندی ہو. اچھا بچہ اگر حافظ قرآن بنے, آخری سبق سنانے جائے, بچے کو اگر مرید بنانا ہے, وہ سارے معاملات, بچہ اگر تنگ کر رہا ہو, والدہ کو شکایت ہو, تو ہمارے علاقے میں چونکہ وہ کھوڑی گارڈن, میمن مسجد مصری الدین گارڈن, صحیح سب کا تعلق وہیں سے تھا. تو ان کی پوری روحانی سرپرستی تھی, وہ توجہ دیتے تھے. بیت بازی کا مقابلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب شعر ختم, ایک بچے نے شعر ختم کیا, پھر میری باری آئی, اس نے نون پہ ختم کیا, تو میں نے شعر پڑھا, نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. واہ واہ واہ. اب یہ شعر دیکھیں, ایک 13 سال کا بچہ اگر یہ پڑھ رہا ہے شعر, تو اس بڑے عالم کو کتنی خوشی ہوگی. صحیح. تو وہ بڑا حوصلہ افزائی فرماتے تھے. انہیں کی توجہ سے الحمدللہ سن 2008 میں نے تقریباً 24 سال کی عمر میں نے درس نظامی بہت اچھے انداز میں بہت محنت کے ساتھ مکمل کر, اتنی محنت سے پڑھا کہ اس وقت میں ساری کتابیں پڑھا بھی سکتا تھا. اور کچھ اسباق ایسے تھے کہ جو میں ہمارے نہیں ہوتے تھے. میں دارالعلوم غوثیہ سبزی منڈی میں ایک افغانی استاد تھے, غلام رسول افغانی, ایک پٹھان استاد تھے حمداللہ کشمیری یا کوئی ایسا نام تھا. صحیح. ان سے جا کر میں الگ سے پرائیویٹ میں پڑھتا تھا. اچھا. اور جتنا ہو سکا, مطلب اکثر ایسا ہوتا تھا ہم کتابوں پر ہی سو جاتے تھے. واہ واہ واہ. اس طرح محنت سل میں تھی. اور گھر سے نظامی پڑھنے کے دوران ہی الحمدللہ میں نے فتویٰ نویسی شروع کر دی تھی. صحیح. اور ایسا محنت سے فتویٰ لکھتے انگلی ازر, اس زمانے میں کمپیوٹر کا زمانہ تھا نہیں اتنا. صحیح. تو ہاتھ سے لکھنے کا سلسلہ شروع. کتنے سینکڑوں فتاوے ایسے ہیں جو میں نے لکھے اور پڑھ کر سنائے. علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ, ماشاء اللہ, انہوں نے میرے فتاوی کی تصحیح کی, چیک کیے, اور پھر وہ ان کے بعد سوالات آتے تھے مجھے دیتے تھے, پھر وہ املا کرواتے تھے, میں لکھتا تھا. لکھنے کے بعد پھر وہ جرت اخبار, ریاست اخبار, آغاز اخبار میں کئی سالوں تک جوابات چھپے بھی ہیں. پھر مفتی عطا المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کو میں فتاوے چیک کراتا تھا. تو یوں پھر ہمارے جو اصل جو مجھے سکھایا فتویٰ نویسی وہ مفتی ثاقب مختار القادری, آج کل مانچسٹر UK میں ہوتے ہیں. اچھا. وہ حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں. تو 2004 جب ان کے پاس کنز الدقائق پڑھتا تھا, فقہ کی بڑی مشہور کتاب. جی. کنز الدقائق پڑھنے کے دوران ہی انہوں نے شرح خود رسم المفتی پڑھائی. منطق کا میرا سبق شرح تہذیب ان کے پاس تھا. اسی دوران ان کے پاس سوالات آتے تھے. ہمارے مدرسے کا نام تھا مرکز العلوم الاسلامیہ. صحیح. ان کے پاس سوالات آتے تھے تو میں ان کو حوالے تلاش کرتا تھا. اب وہ زمانہ کمپیوٹر گوگل وغیرہ ہم استعمال نہیں کرتے تھے. اب ایک حدیث تلاش کرنی ہے, بخاری کھولی, اس کی فہرست دیکھی, تلاش کرتے ایک مسئلہ تلاش کرنا ہے, فتح رضیہ بہار شریف. آج کل تو آپ نے مسئلہ ڈالا سب آپ کو مل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس زمانے میں اتنی ہمیں محنت کرائی گئی کہ ہمیں ساری کتابیں, سارے مسائل الحمدللہ ازبر ہو گئے. اس زمانے سے فتویٰ لکھنے کا طریقہ کیسے لکھتے ہیں. انہوں نے کہا فتویٰ لکھنے والا مفتی جو ہے نا, یہ نہیں کہ صرف اب حوالہ ڈال دیں, آپ کی اردو بھی سلیس, اردو کا معیار بھی ہونا چاہیے. ایسا ہی. اکثر تو میرے پہلے لائن میں وہ غلطی نکالتے تھے. جب 2004 ہم 5ویں درجے میں ہوتے تھے. اچھا. کہ آپ حوالہ چھوڑ دیں, مسئلے کی نوعیت چھوڑ دیں, آپ کی اردو عبارت صحیح کریں, کم الفاظ ہوں لیکن پر اثر الفاظ ہوں. واہ. اور فتوے کی جان ہو, ایک اردو کا اسٹینڈرڈ ہو, کہ آپ کا فتویٰ ایسا ہو کہ کورٹ میں جائے, فیملی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, وہ بھی کہے کہ اس کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے. کون سا حوالہ پہلے ہونا چاہیے. پھر مفتی عطا اللہ نیمی صاحب ہیں, جامعۃ النور میں شیخ الحدیث سے بہت ہی قابل محقق ہیں. جی. خاص کر حج اور عمرے کے حوالے سے ایک اتھارٹی رکھتے ہیں. جی. تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مصنف کون ہے, کتاب کس نے لکھی ہے, ان کا سن وصال کیا ہے, یہ کتاب کب چھپی ہے.
اس طرح ہمارے استادوں نے ہماری تربیت کی تو الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ ہوا. پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں صرف مفتی نہیں تھا, میری نگرانی میں 45 علماء نے مفتی کی ڈگری حاصل کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات. اچھا حضرت, یہ تو آپ کا افتاء کا سلسلہ ہے, تو آپ نے جو دنیاوی تعلیم حاصل کی وہ کہاں تک کی؟ دنیاوی تعلیم اصل میں 99 میں نے او لیولس کر لیا تھا کلفٹن سے, برٹش کونسل سے میں نے پرائیویٹ اے لیولس کیے. اسی دوران میں نے دیکھا کہ ماحول بہت خراب ہو چکا تھا ڈیفینس میں. صحیح. میں خارادر سے 2 بسیں بدل کر جاتا تھا. ایک بس بدلی تو میں 26 اسٹریٹ ڈیفینس پہنچا. صحیح. پھر وہاں سے میں سی وی پہنچا. وہاں پر ایڈیشنل میتھمیٹکس ہم لوگ پڑھتے تھے, پھر انگلش سیکھتے تھے. انگلش سیکھنے کے لیے میں PCHS سوسائٹی آتا تھا 2 بسیں بدل کر. اچھا. اتنی محنت کرتے تھے, پورا دن لگے رہتے تھے. اس کے بعد ہی میں نے دیکھا ماحول بہت خراب ہے اور میں اس سے دینی ماحول سے نکلنا چاہوں. صحیح. کیونکہ کو ایجوکیشن سسٹم تھا, قدرتی طور پر میرے دل میں آ گیا اور میں نے گھر چھوڑ کر جو ہے درس رضا, حالانکہ والد صاحب نے بہت مخالفت کی تھی, لیکن میں نے کہا نہیں, مجھے یہ کام کرنا ہے, درس رضا بھی کرنا ہے. واہ جی واہ. اور پھر جو ہے میں نے 8 سال تک کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. درس رضا میں بالکل آخری اسٹیج پر میں نے BA کیا. BA کرنے کے بعد پھر ہمارے اس زمانے میں اسلامک بینکنگ کا کورس دارالعلوم جدیہ میں ہوا تھا. اچھا. پھر میں نے لوگوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا اسلامک بینکنگ میں ماسٹرز کرنے کے بجائے کیوں نہ فائنینس میں کر لیا جائے. صحیح. تو پھر ڈیفینس میں اقرا یونیورسٹی میں نے اس میں داخلہ لیا, ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوا. اچھا. الحمدللہ میں پاس ہو گیا. صحیح. اور پھر اپنی بینک کی جاب کے دوران میری 2009 میں شادی بھی ہوئی. اس شادی کے بعد میری زوجہ نے بڑی قربانی دی کہ شادی بھی تھی, میری بینک کی جاب بھی تھی, میرا دارالفتہ بھی تھا, دینی خدمات بھی تھی, خطابت بھی تھی. اس کے ساتھ جو ہے میں MBA بھی کرتا تھا. واہ. ویکینڈ میں اور ایوننگ کلاسز میں. اور MBA ظاہر 8 سال ایک بندے نے تعلیم چھوڑ دی ہو, اب اس کے لیے فائنینس پڑھنا, کاسٹ اکاؤنٹنگ, مارکیٹنگ, مینجمنٹ, اسٹریٹجک مینجمنٹ, بہت ہی دقیق اور مشکل. ایسا لگتا تھا منطق اور فلسفہ پڑھ رہے ہیں. حضرت تو سارا کام آپ نے ہی کرنا تھا. ہاں, بس شوق تھا اور خود طور پہ ایک ذہن میں تھا کہ ہمیں ایسا عالم بننا ہے کہ لوگ کہیں کہ یار دیکھو یہ رول ماڈل ہے. کہ دینی تعلیم کے بھی کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں کہ ہم نے چھوڑا ہو. دینی تعلیم جو اس زمانے میں رائج ہے, صحیح, کوئی ایسا سبجیکٹ ایسا ہے کہ ادیب عربی ہو, عالم عربی, فاضل عربی, یہ بھی نہیں چھوڑا. تنظیم المدارس کے امتحان ہو, عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ, مدرسہ بھی ہمارا اسٹینڈرڈ اچھا تھا, پڑھانا ہو, کوئی کتاب ہو, کوئی نہیں چھوڑی. اور دنیاوی تعلیم بھی ہمارا بیک گراؤنڈ میٹرک انٹرمیڈیٹ کا نہیں ہے, او لیولز, اے لیولز, اور پھر اس کے بعد فائنینس میں MBA. اور پھر میں نے کہا چلو کہ بھائی کہ میں بین الاقوامی تعلقات میں میں کر لوں. تو بینک کی جاب کے دوران میں نے بس وہ اپلائی کیا. ہمارے ایک دوست تھے منصور قادری, کراچی یونیورسٹی کے, جی, انہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا, میرا ایڈمٹ کارڈ وغیرہ کر دیا. اگلے دن امتحان ہے, رات کو بیٹھ کے پڑھتا تھا میں. واہ. 10-12 سوال تیار کیے. تو آپ حیران ہو گئے کہ آیا میری فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوں. واہ کیا بات. میں نے انگلش میں لکھا پیپر, سر میں IR میں نے کیا بین الاقوامی تعلقات میں. صحیح. تو اس میں میری پورے کراچی میں 5ویں پوزیشن, فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوں. واہ جی واہ. اللہ کا کرم. ویسے میں نے اتنے علماء سے گفتگو کی ہے. جی. اچھا, میرا ایک انداز ہے, جب کوئی عالم دین ملتا بھی ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں ان سے کچھ سیکھا جائے, جی, کوئی بات کی جائے. مگر جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں نا, اب تک مجھے کوئی نہیں ملا ایسا. وقت کم تھا میرے پاس, تو شادی بھی ہو چکی تھی. صحیح. اور بینک کی جاب تھی میری. پھر مجھے دینی خدمت کا بڑا شوق ہے. دیگر جو علماء ہوتے ہیں نا وہ صرف وہ اپنا جمعہ پڑھاتے ہیں. میرا شوق ہمارے پیر صاحب نے سکھایا نماز پڑھانے کا. واہ. تو مغرب عشاء میں شروع سے خود ہی پڑھاتا ہوں. صحیح. فجر بھی خود ہی پڑھاتا ہوں, جب کراچی میں رہا یا باہر رہا. تو صحیح. اس وجہ سے میرا تو آگے ذہن تھا کہ میں LLB بھی کروں, وکیل بھی بنوں, صحیح, PhD بھی کروں. لیکن وقت بہت گزر چکا تھا. صحیح. 8 سال میں نے درس نظامی میں لگایا. پھر بینک کی جاب اور شادی کے معاملات تھے تو میں نہیں کر سکا, ورنہ تو PhD بھی میرا ہو چکا ہوتا. اچھا. جی. نہیں, اللہ پاک آپ کو ہمت دے, طاقت دے. جی. اچھا حضرت, میں نے دیکھا ہے, کیونکہ ہم تو اسی دور کے ہیں نا, اور آپ نے میرے خیال سے 10 سال پہلے یا 12-15 سال پہلے 2008 میں میری فراغت ہوئی تھی. 2008 میں آپ کی فراغت. میں نے فتویٰ نویسی 2005 سے شروع کرتی تھی. تو اس دور میں نا جتنے علماء فارغ ہو رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے 2-4 سال کے بعد کوئی 2-3 سرٹیفکیشن حاصل کر کے ہم جو ہے کسی بینک کے شرعی ایڈوائزر لگ جائیں. جی. اور آپ ایڈوائزر ہوتے ہوئے آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس فیلڈ میں آ گئے, یہ کیا وجہ ہے؟ بس یہ بزرگوں کی نگاہ ہوتی ہے. بات آپ کی بالکل صحیح ہے. آج کل ہر آدمی پیسے کا حریص ہے. ایسا ہی ہے. بلکہ حدیث شریف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی آدمی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو گیا کہ دوسری وادی بھی ہو, اس کی پیٹ کی جو آگ ہے نا وہ قبر کی مٹی بجھا سکتی ہے. اللہ. تو بالکل واقعی. اور ہمارے اگر دیکھیں حدیثوں کا مطالعہ کریں تو اس میں کتاب الزہد ہے. صحیح. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر سوتے تھے. ٹھیک ہے نا. مالک کل ہے جو حدیث جملہ میں شعر بھی ہے نا, دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ. بالکل. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی قربانی دی دین کی خاطر.
تو ہمارے اصل معاملہ یہ کہ آج کل جو علماء فارغ و تحصیل میں ہر آدمی دیکھتا ہے کہ میرا فیوچر اچھا ہو. اگر ان کو تصوف پڑھا دیا جائے بزرگوں کے معاملات کس طرح انہوں نے قربانی دی, تو چونکہ ہمارے پیر و مرشد بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ کے ولی تھے, علامہ شاہ اور ابو القادری, وہ ہمیں داتا گنج بخش علی ازویری کا سناتے تھے ہر سال واقعات, ابراہیم بن ادم کے واقعات سناتے تھے. پھر ہم خان کا اشرف آیا تو ان کا ذکر سنے, مخدوم پاک اشرف جہانگیر سمنانی, تو میرے ذہن میں وہی بسا ہوا تھا. پھر ہم جب جس آستانے سے وابستہ ہیں تو وہاں پر بہت بڑے بزرگ علامہ قاری مسلم صدیقی صاحب, تو وہاں پر ہمارے پیر صاحب ہر سال عرس کریں, عرس میں بزرگوں کے واقعات بتائیں. صابری بسکٹ ہمیں بتائیں کہ اس زمانے میں لوگ تندور کی روٹی رکھتے تھے, وہ کڑک ہو جاتی تھی, اس کو بسکٹ بنا کر کھاتے تھے, بھوکے رہ کر دین حاصل کرتے تھے. تو وہی شوق میرے اندر پیدا ہو گیا اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی. اسی لیے میں نے بینک میں جاب کی, اور آخری ہمارے پیر و مرشد کا جو آخری وقت تھا اس میں میں نے اندازہ کیا کہ میرے بینک کی جاب سے مطمئن نہیں ہے, تو صرف ان کو راضی کرنے کے لیے میں نے بینک کی لگژریس جاب صرف ان کی رضا کے لیے. اچھا. حالانکہ ہر عالم اور ہر شخص مجھے یہی مشورہ دے رہا تھا کہ آپ بینک کی جاب کرتے رہیں, آپ تو فتویٰ لکھ رہے ہیں, اس میں اسلامک بینکنگ ہے, آپ اتنی بڑی پوزیشن پر ہیں, UBL پاکستان کے 5 بڑے بینکوں میں سے ہے, آپ کتنی پرکشش تنخواہ ہے, آپ جہاں پر ٹریول کرتے ہیں, لاہور جاتے ہیں PC میں رکتے ہیں, پشاور جاتے ہیں PC میں رکتے ہیں, پنڈی جاتے ہیں تو آپ PC میں رکتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل, بہترین کھانا, سہولتیں آپ کو ساری ملی ہوئی ہیں, دبئی بھی چلے جاتے ہیں آپ, بالکل, وہاں پر آپ چونکہ بریلوی ہیں تو آپ مزارت حاضری بھی دے دیتے ہیں, آپ کا تو سب کام ہو رہا ہے. صحیح. تو آپ ایسا کریں کہ رہیں, آپ سے میں بڑا فائدہ ہوگا, لوگ بڑا متاثر ہوں گے کہ دیکھو سنی عالم جو ہے یہ بینکنگ میں لگا ہوا نا, ایک مخصوص طبقہ وہاں پر ہے, آپ کی دنیا بھی تو آپ کے رہنے سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح. اسٹیٹ بینک میں آپ کے تعلقات ہیں, لیکن میں نے کہا میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا. صحیح. میرے پیر و مرشد خوش نہیں ہے, بالکل, میری آخرت انہیں سے وابستہ ہے. بار بار ہمارے پیر و مرشد اتنے پائے کے ولی تھے, وہ بار بار میرے خواب میں تشریف لا رہے تھے. صحیح. بار بار تو میں نے اندازہ کیا کہ جو میرے پیر صاحب کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. صحیح. اور میں نے آخری جب ان کے وصال سے 1 سال پہلے ان کو کہا کہ حضرت میں بینکنگ چھوڑنا چاہ رہا ہوں, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. تو ان کو اندازہ ہوا کہ میری خاطر ہی میرا مرید جو ہے یہ کراچی چھوڑنا چاہ رہا ہے, بینک چھوڑنا چاہ رہا ہے. تو بہت خوش ہوئے, انہوں نے بہت دعائیں دی, اور انہیں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ جو ہے وہ میں ادھر پہنچ گیا. آپ دیکھیں افریقہ میں تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 20-25 سال کا ڈیٹا نکال کر دیکھیں, جتنا 4 سال میں مشہور افریقی ممالک میں ہوا ہوں, آپ کو کراچی کا کیا پاکستان کا عالم اتنا مشہور نہیں ملے گا. صحیح. اور بہت ہی کم وقت میں, یہ تو بزرگوں کی نگاہ ہے, بالکل, 3700 لوگوں نے میرے ذریعے قبول اسلام کی, کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, ہمیں تمہارے بزرگوں نے اس کام پہ لگا دی. صحیح. اور بس ان کی نگاہ کرم. بالکل. اچھا حضرت, آپ تو آج کل افریقہ میں ہوتے ہیں, ملاوی میں, تو آپ مسجد سنبھالنے گئے تھے. جی. تو یہ ویلفیئر بھی آپ وہاں چلا رہے ہیں, آپ وہاں مختلف زبانیں بھی سیکھ رہے ہیں, آپ ادھر ادھر وزٹ بھی کر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. جی. تو کوئی ایک کام نہیں کر لیتے؟ ہاں, بات آپ کی صحیح, کام ٹھیک ہونا چاہیے, لیکن ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ سکھایا کہ آدمی ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے. ہمارا جہت شخصیت ہونا چاہیے. جس سے بزرگ ہمارے ہوتے تھے اس زمانے میں, یہ میڈیکل سائنس نہیں ہے کہ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. دین کا علم تو ایسا ہے کہ آپ ایک وقت عالم بھی ہو, حافظ بھی ہو, قاری بھی ہو, مفسر بھی ہو, محدث بھی ہو, مبلغ بھی ہو. صحیح. جیسے کہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کے والد صاحب علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی, جی, وہ 17 زبانوں میں مہارت رکھتے تھے. جی. دنیا بھر میں سفر کیے, بڑے بڑے عیسائی پادریوں سے مناظرہ کیے, اور دیکھنے کو جائے تصوف کے اعتبار سے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ تھے. وہ جی میرٹھ سے ان کا تعلق تھا, عالم فاضل تھے, ایک ہی جگہ پکڑ لیتے. جی. تو بیسیکلی میں گیا تو امامت کے لیے تھا. صحیح. اور امام چونکہ مسجد کا خطیب ہوتا ہے, بچوں کو پڑھاتا ہے, دین کی تعلیم لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا ہے, اگر مفتی ہوگا تو فتویٰ نویسی کرے گا, لوگوں کی کاؤنسلنگ کرے گا. صحیح. لیکن اس میں نے دیکھا کہ کافروں کا ملک ہے. صحیح. اب کافروں کا ملک ہے. پھر جب میں نے گاؤں, خود بخود میرے دل میں آیا کہ گاؤں دیہات جانا چاہیے, تو سب سے پہلے جو میں نے مسلمان کیا, مسجد کے گارڈ کو کیا. اس کا نام ڈیمسن تھا. اچھا. ڈیمسن تھا. تو میں نے اس کا پوچھا, اور میں نے 2-3 جملے یاد کیے اس مقامی زبان میں. اس جملے اور میرے اخلاق سے الحمدللہ مسلمان ہوتا ہوں. میری زوجہ روزانہ دیکھتی تھی کہ یہ بہت غریب آدمی ہے, مسجد کے نلکے میں تھیلی ڈالتا ہے, اس سے پانی پیتا ہے, بالکل کمزور ہے. اس کی تنخواہ بہت ہی کم تھی, مطلب گارڈ تھا, اس کی تنخواہ پاکستانی سمجھے کہ 3-4 ہزار ہوگی. 3-4 ہزار تنخواہ میں سے 2 ہزار تو اس کے ٹرانسپورٹ میں گزر جاتے تھے. بہت ہی کمزور بندہ تھا. میں نے صرف شروع میں کیا کرا, اس سے اخلاق کے ذریعے اس کا سلام کیا, ایسے کندھے پر ہاتھ رکھا, پھر کچھ جملے میں نے سیکھے, اور باقی جملے میں نے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو کہے.
وہ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گئی. واہ واہ واہ. ڈیمسن کا نام داؤد رکھا. میں نے کہا یہ تو بڑا یار, اگر ایک اتنے آسانی سے مسلمان ہو رہے ہیں, اب ایسا نہیں کہ مسلمان کریں گے, ان کی تربیت بھی کریں گے. صحیح صحیح صحیح. تو یوں کرتے کرتے کام پھیلتا گیا, ایک گاؤں سے 10-12 گاؤں تک پہنچ گئے. صحیح صحیح. اور بعض لوگ یہ بھی مجھ پر اعتراض کرتے ہیں, آپ ویڈیو بڑی بناتے ہیں, لوگ مسلمان ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو میرا پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بیوقوف کوئی شخص ہے کہ بھائی کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, کوئی ہم کو کر رہے ہیں. اگر ویڈیو بنا تو پاکستان میں نہیں بناتے, ہم کیوں اپنے کلفٹن کے لگژریس مکان کو چھوڑ کے افریقہ جاتے ہیں, ہم کینیڈا چلے جاتے, برطانیہ چلے جاتے. صحیح بات. تو اس میں ویڈیو بنا رہے تو اس سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے, لوگوں میں شوق پیدا ہوتا ہے. بالکل. اور اس سے بھی لوگ, اور میرے کرنے سے پھر گاؤں دیہاتوں میں جو مقامی علماء ہیں ان میں شوق پیدا ہوتا ہے. اور اس کو دیکھا دیکھی پورے افریقی ممالک میں پھر لوگوں نے اسلام لوگوں کو دعوت دینی شروع کی, اور اس کا بڑا فائدہ ہوا الحمدللہ. تو یہ میں گیا تو بیسیکلی آپ نے جو سوال کیا امامت کے لیے گیا تھا, امامت کے لیے. لیکن ظاہر امام کا کام تبلیغ بھی ہوتا ہے. جی تو یہ میں نے سائڈ میں والنٹریلی فی سبیل اللہ اپنی امامت میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. صحیح. 5 وقت کی نماز خود ہی پڑھائی. اچھا. میری اہلیہ ہاسپٹل میں تھی, تو اس زمانے میں نے یہ جو رمضان گزرا ہے جی میں نے اس میں پورا رمضان تراویح پڑھائی. حالانکہ لوگوں نے کہا رات کو ہاسپٹل میں سوتے ہیں, لیکن مجھے ہمارے بزرگوں نے اتنا وہ شوق دلایا, اپنے کام سے اتنا جذبہ, انتھوزیازم, ایک پیشن ہے, پیشنیٹ ہیں ہم لوگ. آپ کہیں کہ اتنا جذبہ ہے کہ تراویح پورا مہینہ خود پڑھائی. ختم قرآن کے بعد ہی میں نے موقع نہیں دیا کسی اور کو. اچھا. 28ویں 29ویں 30ویں تراویح خود پڑھائی, اور فجر ہی میں نے خود پڑھائی. میں نے کہا ہماری جاب ہے, ہمارا جذبہ ہے, ایک شوق ہے. بالکل. کسی کو کیوں, جب ہم امام ہیں تو پورا ثواب خود ہی کمائیں ہم. تو یہ جذبہ تھا. تو اس کے ساتھ پھر اتوار کے دن میں نے سلسلہ شروع کیا, ایک مسجد سے شروع کیا. لوگ آ رہے ہیں, نیاز تقسیم, لوگوں کے فنڈز بھی آ رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. تکلیف ہوتی تھی ظاہر, چھٹی کے دن جا رہے ہیں, اتوار کا دن ہے, ایک دن آرام کا مل رہا ہے. لیکن ایک مسجد آج 11 مسجد بن گئی. 5.5 سال. کیا بات ہے. 11 مسجدیں, 4 اسکول اور ایک دارالعلوم بن رہا ہے الحمدللہ. تقریباً آپ حیران ہوں گے کہ مطلب جتنی مجھے تنخواہ ملی نہیں اس سے زیادہ اس ملک میں خرچ کر چکا ہوں. اور اس ملک کی تاریخ میں بڑی حیران کن بات ہوگی, جتنے علماء کرام آتے ہیں وہاں سے پیسہ لے کر اپنے اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں, مدارس بناتے ہیں. یہ پہلا پاکستانی ایک عالم ہے کہ جس نے اس ملک میں آ کر رہ کر باہر سے پیسہ منگوا کر اس ملک کو ڈیولپ کی. اچھا. اپنی تقریروں میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ باہر نہیں جانا چاہیے, آپ کی زکوٰۃ باہر نہ جائے, آپ یہاں پہ رہتے ہیں, اس ملک کو ڈیولپ کریں. یہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے. صحیح صحیح. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کو ڈیولپ کیا. اور ایک زمانہ ایسا آیا فاروق اعظم کے زمانے میں, عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں, کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تو کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا. جی جی جی. تو میں نے کہا ہمارا غربت بہت ہے اور عیسائی مشنری بہت کام کر رہی ہے. صحیح صحیح. تو کیوں نہ اپنا پیسہ ادھر لگائیں. اب افریقی ممالک سے زکوٰۃ دے رہے ہیں, آپ پاکستان میں, انڈیا میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, آپ ادھر زکوٰۃ خرچ کریں. صحیح. تو یوں میں نے ترغیب دلائی لوگوں کو. تو امامت سے میرا کام پھیلتا ہوا خطابت, تبلیغ اور ایک بہت بڑا سلسلہ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا کہ حضرت نے اتنے کم وقت میں اور اتنی زیادہ معلومات ہمیں دی ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے آپ نے جو پروگرام دیکھا ہے, آئندہ ہفتے یا اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور پروگرام آپ حضرت کے ساتھ دیکھیں گے. حضرت آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں, اور انشاءاللہ ایک اور پروگرام حضرت کے ساتھ ہم پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.